بسم اللہ الرحمن الرحیم رہے اور جہاں جہاں گئے مسلک اعلیٰ حضرت کے چراغ کو روشن فرمائے۔ یہ ادارہ انہی کی یادگار ہے۔ ہم سب اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہم جب تک دم میں دم ہے اس ادارے کے ذریعے مسلک اعلیٰ حضرت کے پیغام کو عام کرتے رہیں گے۔ دارالعلوم علیمیہ جمدا شاہی کے اساتذہ یہاں تشریف فرما ہیں، یہاں باصلاحیت ذی علم اور نہایت ماہر اساتذہ کی ایک لمبی قطار ہے، اور انہی کی تدریس اور محنت و مشقت کا نتیجہ ہے کہ آج درس و تدریس کی دنیا میں دارالعلوم علیمیہ کا بڑا روشن نام ہے، اور اللہ نے چاہا تو صبح قیامت تک اس کا پرچم اقبال بلند رہے گا۔ اگر آپ لوگ متحد ہو کر دارالعلوم علیمیہ کے لیے اس کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ ادارہ دین و سنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمات انجام دیتا رہے گا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جسے حکمت دی گئی۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں حکمت سے مراد علم شریعت ہے۔ جسے شریعت کا علم دیا گیا اسے خیر کثیر دیا گیا، جسے طاقت دی گئی اسے خیر کثیر دیا گیا ایسا نہیں ہے، جسے دولت دی گئی اسے خیر کثیر دیا گیا ایسا نہیں ہے، بلکہ جسے علم دیا گیا اسے خیر کثیر دیا گیا، اس لیے کہ طاقت آج ہے کل ختم ہو جائے گی، شہرت آج ہے کل ختم ہو جائے گی، دولت آج ہے کل زائل ہو جائے گی، لیکن جو مسند علم کا تاجدار ہوتا ہے اس کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ انسانوں کے دلوں پر ہوتی ہے، اور وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور صدیوں تک انسانوں کے دلوں پر اس کی حکمرانی کا سکہ چلتا رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کو گئے ہوئے 100 سال سے زیادہ ہو گیا، مگر آج بھی ہمارے دلوں پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی سطوت اور ان کے جاہ و جلال کا سکہ بیٹھا ہوا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گئے ہوئے 1300 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن آج بھی دنیا میں امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت اور آپ کے اجتہاد کی دھوم مچی ہوئی ہے، اور صبح قیامت تک جتنے فقہا پیدا ہوں گے جب تک امام اعظم ابو حنیفہ کے اصولوں سے وہ فائدہ نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک مسائل کا استنباط اور استخراج نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو علم کا تاجدار ہوتا ہے اس کی حکمرانی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ دارالعلوم علیمیہ جمدا شاہی علم تقسیم کر رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا فیضان تقسیم کر رہا ہے، علامہ عبدالعلیم میرٹھی کے عشق رسول میں ڈوبی ہوئی زندگی کے نقوش کو دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اس لیے آپ خوش نصیب ہیں کہ اس ادارے سے منسلک ہیں، اور یاد رکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادات کے گھرانے میں نہیں پیدا ہوئے، کسی خانقاہ میں نہیں پیدا ہوئے، بلکہ آپ آجمی نسل تھے۔ صرف اور صرف علم کی بنیاد پر بڑے بڑے سادات کے دلوں میں امام اعظم ابو حنیفہ کی محبت کا چراغ روشن ہے، اور بڑے بڑے سادات نے ان کی خدمت میں پہنچ کر ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور ان کی پیشانی کو چوما۔ یہ کس کی برکت ہے؟ علم کی برکت ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ایسے فقیہ ہیں کہ آج تک دنیا میں آپ کے پائے کا کوئی فقیہ پیدا نہیں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے اپنی حدیثوں میں فقہا کی عظمت شان کو بھی بیان فرمایا اور محدثین کی عظمت شان کو بھی بیان فرمایا۔ رسول پاک نے فرمایا، ترمذی شریف ابواب العلم میں یہ حدیث موجود ہے، نزل اللہ عبدا سمع مقالتی
فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. اللہ رب العزت اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیثوں کو سنا، اس کو محفوظ رکھا، دوسروں تک پہنچایا. کیونکہ ایسا بہت ہوگا کہ حدیث کو سننے والا محدث ان فقہی نکات اور باریکیوں کو تلاش نہیں کر پائے گا، اور یہی حدیثیں جب دوسرے فقہا تک پہنچائی جائیں گی تو انہی حدیثوں میں چھپی ہوئی فقہی نکات اور باریکیوں کو وہ تلاش کر لیں گے. اس لیے حدیثیں پہنچائی جائیں، حدیثیں پھیلائی جائیں. رسول پاک نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَىٰ أَن يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَلَهُ مِنْهُ. تم میں جو لوگ موجود ہیں وہ میری باتوں کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں، چاہے وہ پیدا نہ ہوئے ہوں، 100 سال 200 سال 500 سال کے بعد پیدا ہوں، لیکن میری باتیں تم میں جو سن رہے ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں اور پیدا ہو چکے ہیں، اور ان لوگوں تک پہنچائیں جو بعد میں پیدا ہونے والے ہیں. کیونکہ ایسا بہت ہوگا کہ حدیث کو سننے والا فقیہ نہیں ہوگا، اور جن تک حدیثیں پہنچائی جائیں گی وہ بہت بڑے فقیہ ہوں گے. اس حدیث کی تخریج کرنے کے بعد ابن حجر اسقلانی، امام قسطلانی، امام بدر الدین عینی نے اپنی شرحوں میں فرمایا قد بشر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ. رسول پاک نے اس حدیث میں کسی اور امام کی بشارت نہیں دی ہے بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بشارت دی. اور دنیا نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے اساتذہ جو علم حدیث میں بہت اونچا مقام رکھتے تھے، انہوں نے حدیثوں کو سنا، محفوظ رکھا، یہ ان کا کمال ہے، لیکن ان حدیثوں سے مسائل کا استنباط اور استخراج نہ کر سکے. لیکن یہی حدیثیں جب امام اعظم ابو حنیفہ کو سنائی گئیں تو امام اعظم ابو حنیفہ نے انہی حدیثوں کی روشنی میں ہزاروں ہزار مسائل کا استنباط اور استخراج فرمایا. امام اعظم کے اساتذہ میں ایک مشہور استاد حضرت امام سلیمان اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جلیل القدر تابعین ہیں، محدثین کے امام ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نے تقریباً 200 دنوں تک آپ کی بارگاہ میں رہ کر علم حدیث کی تحصیل فرمائی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن دنوں آپ کی بارگاہ میں رہ کر علم حدیث کی تحصیل فرما رہے تھے، اسی زمانے کی بات ہے کہ ایک سائل آیا اور اس نے پے در پے 100 سوالات کیے. حضرت امام سلیمان اعمش جو امام التابعین ہیں، ان سے جب سوالات کیے گئے آپ نے فرمایا لا عالم لا عارف، مجھے معلوم نہیں، یہ نئے قسم کے سوالات ہیں. قرآن و حدیث میں صاف اور صریح انداز میں ان کے احکام موجود نہیں ہیں، اس لیے میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. امام اعظم ابو حنیفہ شاگرد ہیں، فرماتے ہیں حضور اجازت ہو تو میں ہی ان سوالوں کا جواب دے دوں. آپ کے استاد نے فرمایا کہ اگر جواب معلوم ہو تو جواب دے سکتے ہو. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا سنو، تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے، دوسرے سوال کا جواب یہ ہے، تیسرے سوال کا جواب یہ ہے. اسی ترتیب سے جس ترتیب سے سائل نے سوالات پیش کیے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کے سوالوں کو دوہرا دیا اور ہر ایک کا جواب بھی عطا فرمایا. آپ کے استاد امام سلیمان اعمش فرماتے ہیں ابو حنیفہ تم کہاں سے جواب دے رہے ہو؟ مجھے تو قرآن اور حدیث میں صاف اور صریح حکم نظر نہیں آتا. امام اعظم فرماتے ہیں حضور آپ کی پڑھائی ہوئی حدیثوں کی روشنی میں جواب نکال رہا ہوں. فلاں موقع پر یہ حدیث پڑھائی، اس سے یہ مسئلہ نکلا، فلاں موقع پر یہ حدیث پڑھائی، اس سے یہ مسئلہ نکلا. امام اعظم ابو حنیفہ نے جتنی حدیثیں سنی تھیں ان تمام حدیثوں کو اسی مجلس میں سنا دیا اور سینکڑوں مسائل کا استنباط اور استخراج بھی فرمایا. آپ کے استاد نے یہ نہیں فرمایا اے ابو حنیفہ تم قیاس کر رہے ہو، اے ابو حنیفہ تم رائے سے مسئلہ دے رہے ہو، اے ابو حنیفہ تم اپنی عقل سے مسائل کا استنباط کر رہے ہو، بلکہ آپ کے استاد نے فقہا کی عظمت شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یا معاشر الفقہا انتم الاطباء ونحن الصیادلہ وانت ایھا الرجل اخذت بکل الطرفین. اے فقہا کی جماعت،
تم لوگ ڈاکٹر اور حکیم ہو اور ہم محدثین میڈیکل اسٹور والے ہیں، ہمارے پاس دوائیں ہیں لیکن یہ نہیں معلوم کون سی دوا کس مرض میں کام آئے گی، کون سی دوا کتنے دنوں تک چلے گی، کس دوا کا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ محدثین کے پاس حدیثیں ہیں لیکن ان حدیثوں کے معنی اور مطالب کو گہرائی کے ساتھ نہیں سمجھتے، لیکن اے فقہا کی جماعت تمہارے پاس حدیثیں بھی ہیں اور ان حدیثوں میں جو مسائل چھپے ہوئے ہیں ان کے استخراج کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ وَأَنْتَ أَيُّهَا الرَّجُلُ أَخَذْتَ بِقِلِ الطَّرْفَيْنِ، اور اے ابو حنیفہ تمہاری شان تو سب سے نرالی ہے، تم بے مثال محدث بھی ہو، بے مثال فقیہ بھی ہو۔ جن حدیثوں کو 200 دنوں میں نے سنایا تھا ایک نشست میں تم نے سنا دیا، اور جن حدیثوں سے میں مسائل کا استنباط اور استخراج نہ کر سکا ان حدیثوں سے تم نے سینکڑوں مسائل کا استنباط کر دیا۔ آپ بتاؤ کہ محدث اور فقیہ میں کتنا فرق ہے۔ جو فقیہ ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو ایسی ذہانت عطا فرماتا ہے کہ اس کا دماغ فوراً نتیجے پر پہنچ جاتا ہے۔ دوسرے لوگ غور کرتے ہیں، فکر میں لگے رہتے ہیں، لیکن جو فقیہ ہوتا ہے اس کی نظر فوراً نتیجے پر پہنچ جاتی ہے۔ اور فقیہ ہونا کوئی معمولی کمال نہیں ہے، آدمی اپنی کوشش اور محنت سے فقیہ نہیں بن سکتا جب تک اللہ رب العزت خیر کثیر کا ارادہ نہ فرمائے۔ اسی لیے رسول پاک نے فرمایا میں یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر کثیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں فقیہ بناتا ہے۔ فقیہ اپنی کوشش اور محنت سے کوئی نہیں بن سکتا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں امام اعظم ابو حنیفہ کی کیا شان ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی زندگی میں 1-2 نہیں 86,000 مسائل کا استنباط اور استخراج فرمایا۔ 38,000 مسائل عبادات سے متعلق نکالے اور باقی مسائل معاملات سے متعلق نکالے۔ اس دور کا بڑا سے بڑا مفتی ہو فقیہ ہو اگر وہ پوری زندگی فتویٰ لکھے تو اس کے فتووں کی تعداد 86,000 نہیں ہو سکتی۔ وہ تو اعلیٰ حضرت کی شان ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 1,00,000 سے زیادہ فتاوے تحریر فرمائے، ورنہ اعلیٰ حضرت کے بعد بڑے بڑے مفتیان کرام پیدا ہوئے، کسی کے فتووں کی تعداد 1,00,000 تک یا اس کے قریب تک نہیں پہنچی ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے کتابوں کو دیکھ کر جزیات کو نقل کر کے فتویٰ نہیں تحریر فرمایا ہے، بلکہ ڈائریکٹ کتاب و سنت کی روشنی میں 86,000 مسائل کا استنباط اور استخراج کرنا۔ اور بڑے بڑے فقہا اور محدثین جو بعد میں پیدا ہوئے سب نے امام اعظم ابو حنیفہ کے اصولوں کی روشنی میں مسائل کا استنباط اور استخراج کیا۔ اسی لیے امام شافعی سے پوچھا گیا کہ آپ کی نظر میں امام اعظم ابو حنیفہ کا کیا مقام ہے، تو آپ نے فرمایا الناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ من لم ينظر فی کتبہ لم یتفقہ فی الدین ولم یتبحر۔ یہ جتنے فقہا ہیں اور قیامت تک جتنے فقہا پیدا ہوں گے سب فقہ کے معاملے میں امام اعظم کی اولاد ہیں اور امام اعظم سب کے باپ ہیں۔ جس نے ان کی کتابوں کو پڑھا نہیں نہ فقیہ بن سکتا ہے نہ متبحر عالم دین بن سکتا ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان اور حدیثوں میں تطبیق اور توفیق پیدا کرنا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ درسگاہوں میں جو لوگ حدیث پڑھاتے ہیں شاید ہی کوئی باب ایسا ہو کہ اس باب میں جو حدیثیں مندرج ہیں بظاہر آپس میں کوئی ٹکراؤ اور تعارض نہ ہو، ورنہ حدیثوں میں ٹکراؤ اور تعارض عام بات ہے۔ اور جو لوگ مطالعہ کر کے پڑھاتے ہیں پوری گہرائی کے ساتھ پڑھاتے ہیں وہ ان حدیثوں کا الگ الگ محمل تلاش کر کے سارے اختلافات اور تعارض کو دور کر دیتے ہیں۔ اس معاملے میں امام اعظم ابو حنیفہ کا پایہ اتنا بلند تھا کہ بڑے بڑے محدثین جن مسائل میں حیات تھے امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک لمحے میں ان مسائل کو حل فرما دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا حضور بتائیں کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت کرے تو یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟
کیونکہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتاتی ہے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت جائز ہے، اور مباشرت کا معنی ہے شوہر اپنی بیوی کے برہنہ جسم سے اپنے جسم کو ٹچ کرے لیکن ہم بستری نہ ہو، دخول نہ ہو۔ تو ایک حدیث بتاتی ہے مباشرت جائز ہے اور دوسری حدیث بتاتی ہے مباشرت ناجائز ہے۔ تو بتائیے حدیث میں تعارض ہے، ٹکراؤ ہے، آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ اگر آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت جائز ہے تو یہ اس حدیث کے خلاف ہوگا جس میں ناجائز فرمایا جا رہا ہے، اور اگر ناجائز ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں تو یہ اس حدیث کے خلاف ہوگا جس میں جائز کہا جا رہا ہے۔ آپ کیا فتویٰ دے رہے ہیں؟ حدیث میں زبردست تعارض اور ٹکراؤ ہے۔ امام اعظم نے فرمایا کوئی ٹکراؤ نہیں، تمہارے سمجھنے کا فیل ہے۔ رسول پاک کی خدمت میں پہلے نمبر پر جو صحابی حاضر ہوئے وہ بوڑھے صحابی تھے۔ بوڑھوں میں قوت شہوانیہ کم ہوتی ہے، وہ اپنے مزاج کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے رسول پاک نے فرمایا مباشرت جائز ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو صحابی حاضر ہوئے وہ نوجوان صحابی تھے۔ نوجوانوں میں قوت شہوانیہ زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنے مزاج کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ اگر ان کو مباشرت کی اجازت دے دی جائے گی تو بات جماع تک پہنچ جائے گی، روزہ بھی فاسد ہو جائے گا، قضا اور کفارہ بھی لازم ہو جائے گا، بیچارہ مصیبت میں پہنچ جائے گا۔ تو فساد سے اور مصیبتوں سے بچانے کے لیے رسول پاک نے فرمایا تمہارے لیے جائز نہیں۔ گویا حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں، پہلی حدیث بوڑھوں کے لیے ہے اور دوسری حدیث نوجوانوں کے لیے۔ آپ بتاؤ اتنی باریکی کے ساتھ حدیثوں کے تعارض اور ٹکراؤ کو کون ختم کر سکتا ہے؟ وہی ختم کر سکتا ہے جو صرف حدیث کو نہیں بلکہ حدیثوں کے پیچھے چھپے ہوئے پورے منظر کو دیکھ رہا ہو، اس کے موقع اور محل کو دیکھ رہا ہو، اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھ رہا ہو، سائل کے حالات سے واقف ہو، وہی اس تعارض اور ٹکراؤ کو دور کر سکتا ہے۔ اور اس طرح کے تعارض اور ٹکراؤ کی مثال ہم پیش کریں، رات ختم ہو جائے گی، بات ختم نہیں ہوگی۔ بخاری شریف میں امام بخاری نے باب باندھا ہے باب البول قائما و قائدا، بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بیان۔ ہیڈنگ میں دونوں بات ہے، بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بیان، لیکن اس ہیڈنگ کے تحت 3 حدیثیں حذیفہ ابن الیمان کی نقل کی ہیں، لیکن تینوں حدیثوں میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباتۃ قوم فبال قائما وتوضا ومسح علی ناصیتہ، حضور علیہ السلام قوم کے گھور کے پاس آئے، کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، پانی منگایا، وضو فرمایا اور اپنی پیشانی کے اگلے حصے پر مسح کیا۔ اس حدیث میں صاف لکھا ہوا ہے فبال قائمن، رسول پاک نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ تو کیا آپ کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے اس لیے کہ بخاری شریف میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ جو حدیث بخاری میں ہے اس کے خلاف دوسری حدیث بخاری میں تو نہیں لیکن صحاح ستہ کی دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه فما کان یبول الا قائدا، جو تم سے یہ حدیث بیان کرے کہ رسول پاک کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے اس کی بات نہ ماننا، اس کی تصدیق نہ کرنا، کیونکہ رسول پاک نے جب جب پیشاب کیا ہے بیٹھ کر پیشاب کیا ہے، کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا ہے۔ تو آپ بتاؤ یہاں بھی حدیث میں ٹکراؤ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک حدیث بتاتی ہے کھڑے ہو کر پیشاب کیا اور دوسری حدیث بتاتی ہے بیٹھ کر پیشاب کیا، لیکن گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں۔ اس سلسلے میں بخاری شریف کے تینوں شارحین کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، ابن حجر اسقلانی، امام قسطلانی، امام بدر الدین عینی نے اپنی شرحوں میں کیا لکھا۔ ان حضرات نے فرمایا ہے کہ بخاری شریف میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جو حدیث ہے وہ حالت عذر پر محمول ہے۔ رسول پاک ایک جنگ سے تشریف لا رہے تھے، آپ کے پاؤں میں سخت تکلیف پریشانی تھی، تو رسول پاک نے اپنی امت کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے چند مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔
دروازہ کھل جائے۔ بیان جواز کے لیے رسول پاک نے ایسا کیا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ جو بیان فرما رہی ہیں وہ حالت عذر کی حدیث نہیں ہے، عام حالات کی حدیث ہے کہ جب پیشاب کرتے بیٹھ کر پیشاب کرتے، کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرتے۔ تو بخاری کی حدیث حالت عذر پر محمول ہے۔ اگر رسول پاک نے ایسا نہ کیا ہوتا اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، پاؤں فریکچر کر جاتا، اس میں راڈ پڑ جاتا، بیٹھنے کی طاقت اور قوت نہ ہوتی، تو بتاؤ تم کیسے پیشاب کرتے؟ یہاں کے لیے رسول پاک نے یہ عمل پیش کیا ہے۔ لیکن جب کوئی عذر نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تو بیٹھ کر پیشاب کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اور یہی حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں۔ تو ہم اہل حدیث نہیں ہیں کہ صرف حدیث پر عمل کریں، ہم اہل سنت ہیں۔ جب دو حدیثوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم یہ تلاشتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ کی سنت کیا ہے۔ جو رسول پاک کی سنت ہوتی ہے اس پر ہم عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ سنت پر عمل کرو گے تو حدیث پر عمل ہو ہی جائے گا، لیکن حدیث پر عمل کرو گے تو ضروری نہیں کہ رسول پاک کی سنت پر عمل ہو جائے، اس لیے کہ ہر سنت حدیث ہے مگر ہر حدیث رسول پاک کی سنت نہیں ہے۔ تو باتیں بہت ہیں۔ جو فقیہ ہوتا ہے اس کا دماغ کمپیوٹر کی طرح چلتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں حبر الامہ، ترجمان القرآن اور راس الفقہا، راس المفسرین کے لقب سے مشہور، اور یہ کمال ان کو رسول پاک کی دعا کی برکت سے حاصل ہوا۔ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے ایک دن وضو کا پانی رکھا۔ رسول پاک کے گھر ہی میں زیادہ رہتے تھے۔ جس وقت رسول پاک کا وصال ہوا عبداللہ ابن عباس کی عمر 13 سال کی تھی، لیکن بے شمار حدیثیں انہوں نے روایت کی، بے شمار مسائل کا استنباط اور استخراج فرمایا۔ رسول پاک کے لیے وضو کا پانی رکھا تو رسول پاک نے پوچھا کس نے پانی رکھا؟ تو حضرت میمونہ نے فرمایا کہ ابن عباس نے رکھا۔ رسول پاک نے دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ اسے کتاب اللہ کا علم عطا فرما اور دین میں فقیہ بنا دے۔ تو اللہ نے ایسا فقیہ بنایا کہ راس الفقہا ہو گئے، اور دین میں ایسا علم اور ایسی گہرائی عطا فرمائی، کتاب اللہ کا ایسا علم عطا فرمایا کہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، لو دعا لی قال بعیر لوجدتہ فی القرآن، اگر میری اونٹنی کی رسی گم ہو جائے تو میں کتاب اللہ کی روشنی میں تلاش کر لوں گا کہ میری رسی کہاں۔ اگر آج آپ کتاب اللہ کی روشنی میں جمدہ شاہی کو تلاش کریں گے تو نہیں تلاش کر پائیں گے، لیکن اللہ نے کتاب اللہ کی ایسی گہرائی ان کو عطا فرمائی تھی، کتاب اللہ کا ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ ان کی اونٹنی کی رسی اگر گم ہو جائے تو اس کو بھی قرآن کی روشنی میں وہ تلاش کر سکتے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ارے بھائی فوٹو بند کیجئے نا، بند کیجئے فوٹو، ہم لوگ فوٹو سوٹو والے نہیں ہیں۔ تاج الشریعہ فوٹو نہیں بنواتے تھے، لیکن پوری دنیا میں ان کی حکمرانی تھی۔ جس راستے سے گزرتے تھے انقلاب برپا ہو جاتا تھا، جس آبادی سے گزرتے تھے سنیت کی کھیتی لہلانے لگتی تھی۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنی شہرت دینا ہے یوں ہی دے دے گا، اور شہرت اگر نہیں ملنی ہے تو دن رات فوٹو بناتا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پائے کے فقیہ تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اہم مسائل میں صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تو ان کو بھی اپنے قریب بٹھاتے اور ان سے بھی مشورہ کرتے۔ کسی عظیم شخصیت کے پاس کوئی نوجوان بیٹھا ہو اور اس سے مشورہ ہو، اور وہاں بڑے بڑے صحابہ ہوں، عشرہ مبشرہ ہوں، تو لوگوں پہ کیا بیتے گی؟ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ امیر المومنین آپ ابن عباس کو بہت قریب رکھتے ہیں، ہم لوگوں کی مجلسوں میں ان کو بھی رکھتے ہیں اور ان سے مشورہ کرتے ہیں، ان کے جیسے تو ہمارے بھی بیٹے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں کیوں قریب رکھتا ہوں، آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم۔ تو بعض صحابہ کرام کو ابن عباس پر بڑا رشک ہوا،
کہ حضرت عمر جن کی رائے کے مطابق قرآن عظیم میں متعدد جگہوں پر آیت کریمہ کا نزول ہو گیا، وہ بھی اہم مسائل میں حضرت ابن عباس سے مشورہ فرمایا۔ تو حضرت عمر نے چاہا کہ ایک مرتبہ اس بات کو واضح کر دیا جائے کہ میں کیوں ان کو قریب رکھتا۔ تو ایک دن حضرت عمر نے ان تمام اکابر صحابہ سے کہا کہ فلاں دن میٹنگ ہے، آپ لوگ بھی آئیں اور اپنے بیٹوں کو بھی لے کر آئیں، اور ابن عباس سے فرمایا کہ آپ بھی آئیں۔ مقررہ وقت پر یہ بڑے بڑے صحابہ عشرہ مبشرہ اپنے اپنے بیٹوں کے ساتھ آئے، حضرت ابن عباس بھی تشریف لائے، مجلس بیٹھی، حضرت عمر نے ان کے سامنے ایک سورہ مبارکہ پڑھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ فرمایا کہ آپ لوگ بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو زیادہ تر لوگ تو چپ رہے، خاموش رہے، مگر کچھ صحابہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فتح مکہ کی خبر دی۔ کسی نے جواب دیا کہ جب اللہ کی مدد اور نصرت آئے اور فتح حاصل ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الگ الگ جوابات دیے گئے اور بیشتر حضرات خاموش تھے، اور یہ جو نوجوان آئے تھے یہ تو بالکل خاموش تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا ابن عباس آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے ذریعے اپنے حبیب کے وصال کی خبر دی ہے کہ جب مکہ فتح ہو چکا ہے، اللہ کی مدد اور نصرت آ چکی ہے، لوگ جو پر جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اے نبی جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا ہے، اس لیے اب آپ کو دنیا میں نہیں رہنا ہے، اللہ کے قرب خاص میں منتقل ہو جائے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یہی مطلب میں بھی سمجھتا ہوں۔ اب حضرت عمر نے کہا کہ دیکھا آپ لوگوں نے کہ میں کیوں ان کو قریب رکھتا ہوں، اس لیے کہ جو ان کے علم میں گہرائی ہے، جو ان کی معلومات ہے، وہ ان کے عمر کے دوسرے شہزادوں میں نہیں ہے، اور علم کی بنیاد پر، تفقہ کی بنیاد پر میں ان کو قریب رکھتا ہوں۔ اس لیے فقیہ ہونا کوئی آسان نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری بہت بڑے محدث تھے مگر فقیہ نہیں تھے، اور بعض مسائل کا استنباط اور استخراج کرنا چاہا تو لغزش کھا گئے، ٹھوکر کھا گئے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم صحابہ کرام میں بہت ہی زیادہ علم و فضل والے تھے، اور ذہانت و فطانت کا یہ عالم تھا کہ جیسے ہی حضرت علی سے سوال ہوتا فوراً حضرت علی اس کا جواب عطا فرماتا۔ بہت سے مقامات ایسے آتے ہیں کہ آدمی کے دماغ میں جواب نہیں رہتا تو آدمی کہتا ہے کہ بعد میں جواب دوں گا، لیکن یہ حضرت علی کی شان تھی۔ رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجنا چاہا۔ ابو داؤد میں یہ حدیث تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں تو نوجوان ہوں، جسٹس اور قضا کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ رسول پاک نے فرمایا قریب آؤ۔ حضرت علی قریب آئے تو رسول پاک نے ان کے سینے پر اپنا ہاتھ مارا، تو حضرت علی فرماتے ہیں فما شککت بعد فی قضاء بین اثنین، رسول پاک نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مارا تو میرا سینہ علم نبی کا مدینہ بن گیا۔ اس کے بعد جب بھی دو آدمیوں کے درمیان میں نے فیصلہ کیا ذرہ برابر کنفیوژن نہیں ہوا، تردد نہیں ہوا۔ یہ کس کی برکت ہے؟ نبی کریم کے دست مبارک کی برکت ہے۔ یہی علی ہیں کہ ایک آدمی نے ان کی بارگاہ میں پہنچ کر سوال کیا، حضور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، کہا حضور میں بہت پریشان ہوں، آپ مشکل کشا ہے، میری پریشانی کو دور فرمائیں۔ کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا حضور میں نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو ہاتھی کے وزن کے برابر گیہوں اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا۔ حضرت علی نے فرمایا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ ہاتھی کے وزن کے برابر گیہوں صدقہ کرنا؟
کہا حضور یہی تو پریشانی ہے کہ ہاتھی کا وزن کتنا، کیسے معلوم کیا جائے؟ میں 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، آج تو روڈ پر جگہ جگہ بورڈ لگا رہتا ہے دھرم کاٹا، وہاں ٹرک کو چڑھا دیجئے تو مال کے ساتھ وہ ٹرک کو وزن کر دے گا، ٹرک کا وزن کتنا ہے، مال کا وزن کتنا ہے، دھرم کاٹا سب بتا دے گا۔ لیکن 1400 سال پہلے ایسی کوئی ترازو نہیں بنی تھی، ایسا کوئی پیمانہ نہیں تھا کہ جس سے ہاتھی کو تولا جائے، ہاتھی کا وزن معلوم کیا جائے۔ اس نے کہا حضور میں نے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کی اور ہاتھی کا وزن معلوم کرنا چاہا اور ایسا کوئی پیمانہ تلاش کرنا چاہا جس سے ہاتھی کو وزن کیا جائے، تولا جائے، تو مجھے کامیابی نہیں ملی اور کسی نے اس کا جواب بھی نہیں دیا۔ حضرت علی نے فرمایا اس کا جواب بہت آسان ہے، ہاتھی کو دریا کے کنارے لے کر جاؤ، کشتی پر ہاتھی کو سوار کر دو، اور جب ہاتھی کشتی پر سوار ہو جائے گا تو بوجھ سے کشتی پانی میں کچھ دبے گی، دبتے دبتے جب بالکل ٹھہر جائے تو دیکھو پانی کا نشان کہاں تک پہنچا ہے، وہاں نشان لگا دو اور اس کے بعد ہاتھی کو اتار لو اور غلہ لادنا شروع کرو، لادتے رہو لادتے رہو لادتے رہو، جب کشتی دبتے دبتے اسی نشان پر پہنچ جائے تو سمجھ لینا کہ یہ غلہ ہاتھی کے وزن کے برابر ہے۔ کیا بتاؤ، عالم سب ہوتا ہے لیکن نتیجے پر نظر سب کی نہیں ہوتی ہے، مفتی سب ہوتے ہیں لیکن نتیجے پر سب کا دماغ نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر کثیر کا ارادہ فرماتا ہے وہی دین میں فقیہ بنتا ہے۔ اور حضرت علی کی ذہانت و فطانت کا تو یہ عالم تھا کہ اگر آج کسی مفتی سے وراثت کا مسئلہ پوچھا جائے تو سب سے پہلے مفتی یہ کہے گا کہ وارثین کتنے ہیں اور کس کس قسم کے وارثین ہیں، بیٹے کتنے ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، بھائی کتنے ہیں۔ جب تک وارثین کی تعداد اور ان کی نوعیت مفتی کو نہ بتایا جائے، دنیا کا کوئی مفتی جواب دے سکتا ہے، لیکن اس دنیا میں ایک ایسا بھی مفتی گزرا ہے کہ بغیر وارثین اور ان کے احوال کو پوچھے ہوئے جواب دے رہا۔ حضرت علی کی خدمت میں ایک عورت آئی، کہا حضور میرے ساتھ انصاف کیا جائے، میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کیا ظلم ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا بھائی مرا اور 600 دینار چھوڑ کر مرے، میرا بھائی مرا اور 600 دینار چھوڑ کر مرا، لیکن 600 دینار میں صرف 1 دینار مجھ کو ملا ہے، لہذا میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں لگتا ہے تیرا بھائی مرا تو ماں کو چھوڑ کر مرا، ایک بیوی کو چھوڑ کر مرا، چند بیٹیوں کو چھوڑ کر مرا، 12 بھائی کو چھوڑ کر مرا اور ایک بہن تجھے چھوڑ کر مرا۔ اس نے کہا امیر المومنین کیا میرے خاندان کو جانتے ہیں، میرے گھر والوں کو جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، پہلی مرتبہ تجھ سے ملاقات ہو رہی ہے اور پہلی مرتبہ تجھے دیکھ رہا ہوں، تو کیسے آپ نے بتا دیا کہ میرا بھائی مرا تو ایک ماں چھوڑ کر مرا، بیوی چھوڑ کر مرا، چند بیٹیاں چھوڑ کر مرا، 12 بھائی چھوڑ کر مرے، ایک بہن چھوڑ کر مرا، یہ کیسے آپ نے جان لیا؟ حضرت علی نے فرمایا یہی وارثین ہوں گے تبھی تجھے 1 دینار ملے گا۔ اور حضرت علی نے کب جواب دیا؟ یہ گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے، ایک پاؤں رکاب میں رکھ چکے تھے اور دوسرا پاؤں رکاب میں رکھنے جا رہے تھے، اسی لیے اس مسئلے کو مسئلہ رکابیہ کہا جاتا ہے اور کسی مسئلے کو مسئلہ ممبریہ کہا جاتا ہے۔ جو لوگ سراجی پڑھے ہوں گے اس میں مسئلہ ممبریہ موجود ہے۔ حضرت علی ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، اچانک سوال ہوا، ایک لمحے کے لیے خطبہ روکا، جواب دیا اور فوراً آگے بڑھ گئے۔ یہ شان ہر آدمی کو حاصل نہیں ہوتی ہے، یہ تفقہ فی الدین کی دولت ہر آدمی کو نہیں ملتی ہے۔ اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر کثیر کا ارادہ فرماتا ہے وہ دین میں فقیہ ہوتا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ حضور کچھ تفصیل بتائیں، جواب مجھ کو صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا تیرا بھائی مرا، ماں چھوڑ کر مرا، ایک بیوی چھوڑ کر مرا، چند بیٹیاں چھوڑ کر مرا، 12 بھائی چھوڑ کر مرا اور تجھے ایک بہن چھوڑ کر مرا،
اور 600 دینار چھوڑ کر مرا، 600 دینار چھوڑ کر مرا۔